ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 67، 68 اور 69 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور اس کی تفسیر میں جس قدر مفسرین نے مفصل کلام کیا ہے اس کا خلاصہ پیش کرنا بھی آسان نہیں ہے، اور یہ آیات قرآن کریم کی ان آیات میں سے ہیں کہ جن کی تفسیر بہت مشکل سمجھی گئی ہے، اور اس میں بہت سو کے قدم ڈگمگائے ہیں، اور ان آیات کو جب متعلقہ احادیث اور روایات کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو بہت سے مسائل اس میں سامنے آتے ہیں۔ میں پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ بات کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہے جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت۔ اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو راستہ تم نے اختیار کیا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی۔ لہذا اب تم نے جو مال غنیمت میں حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ حلال مال کے طور پر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ سورہ انفال کے شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ بدر کی جو تفصیلات بیان فرما رہے ہیں تو اس میں پہلے دن سے باری تعالیٰ اپنے اس ارادے کا اظہار فرما چکے ہیں کہ مسلمانوں کو قریش کے لشکر سے ٹکرانے کا اصل مقصود ہمارا یہ تھا کہ ایک مرتبہ یہ فیصلہ کن جنگ ہو کر حق و باطل کے درمیان تمیز پیدا ہو جائے، حق غالب آ جائے، باطل مغلوب ہو جائے، اور ایک مرتبہ باطل کی کمر ٹوٹ جائے۔ یہ بات آپ نے سورہ انفال کی ابتدائی آیاتوں میں بار بار دیکھی، لِيُحِقَّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ باطل کو ختم کرنا چاہتا تھا اور حق کو غالب کرنا چاہتا تھا، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو کی جڑ کاٹنے کا مقصود تھا غزوہ بدر سے، کافروں کی جڑ کاٹنے کا۔ اور یہ بات بار بار مسلمانوں کو پروازیں بھی کی گئی تھی۔ اس میں یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، گردوں کو مارو، ہاتھوں کے پوروں پر مارو، ختم کرو ان کو۔ تو اللہ جل جلالہ کا حکم یہ تھا، اور وہی اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی تھا کہ غزوہ بدر کو ایک ایسا موقع بنا دے کہ اس کے بعد باطل کو اٹھنے کی ہمت نہ ہو۔
اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی نصرت سے 313 جیسے نہتے لوگوں کو 1000 مسلح لشکر کے اوپر فتح مبین عطا فرمائی. 70 بڑے بڑے سردار جن کے بارے میں تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مارے جائیں گے، وہ مارے گئے. بہت بڑا نقصان ان کا ہو گیا. جب اتنی بڑی شکست ہوئی تو بہت سے لوگ بھاگنے لگے اور سامان چھوڑ کے بھاگنے لگے. ہر ایک کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، تو سامان کی کیا فکر ہوتی؟ تو وہ سامان بھی چھوڑ رہے ہیں اور بھاگے بھی جا رہے ہیں. یہ عام طور سے جنگوں کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن بھاگنے پر آمادہ ہو جائے، سامان چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہو، تو اس صورت میں سمجھتے ہیں فتح ہو گئی. اب ان کے گھر تک جا کر پیچھا کرنے کو بسا اوقات ضروری نہیں سمجھا جاتا. ایسے ہی یہاں پر بھی ہوا کہ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کافروں کو شکست ہو گئی اور بھاگ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کو پیچھا کر کے مارتے، ان کو قتل کرتے، اور ان کو گرفتار کرنا شروع کر، اور ان کے مال غنیمت جو تھا وہ بھی قبضے میں لینا شروع کر دیا. یہاں تک کہ 70 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، جس میں مشرکین عرب کے بڑے بڑے نامور لوگ موجود تھے. تو یہاں پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا تھا کہ اگر دشمن بھاگنے لگے تو آیا تم اس کو قید کرو یا اس کا پیچھا کرو. یہ حکم بھی نہیں آیا تھا کہ وہ اگر مال چھوڑ کر بھاگے تو اس مال کو تمہیں کیا کرنا ہے، تمہارے لیے حلال ہے کہ نہیں. لیکن صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ بھئی جنگ ختم ہو گئی ہے، ان کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کے ان کے مال پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں، مال غنیمت پر قبضہ کر لیتے ہیں. اب جو کچھ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں گے اس کے مطابق ان کی تقسیم ہو جائے گی. اچھا، اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جب جنگ کے اندر لوگ گرفتار ہوتے تھے تو جنگی قیدیوں کو غلام بنایا جاتا تھا، اور یہ رواج پوری دنیا کا تھا، مسلمان غیر مسلم ہر ایک سب میں یہ رواج تھا. تو ان کی گرفتاری کے نتیجے میں بھی یہ بظاہر یہ ہو سکتا تھا کہ ان کو غلام بنایا جائے. غلام بنایا جائے تو ایک بہت بڑا 70 غلام ملتے ہوں تو 70 کی قیمت بہت زیادہ ہوتی. تو اور اگر ان کو چھوڑا جائے فدیہ لے کر کچھ پیسے کمائے، اس کا بھی فائدہ. تو اس موقع پر ایک طرف تو صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھاگتے لوگوں کا پیچھا کر کے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے کے بجائے ان کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے لے آئے. جب لے آئے تو اس وقت میں مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے. آیا ان قیدیوں کو قتل کر دیں، چھوڑ دیں، ان سے فدیہ لیں، کیا کریں؟ اس وقت تک کوئی قطعی حکم اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا تھا. جب مشورہ کیا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کہ وہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ رسول اللہ، یہ ہے تو آپ ہی کے قبیلے کے لوگ، آپ کے خاندانی بھی لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ اگر آپ عفو و کرم کا معاملہ فرمائیں گے تو کچھ بعید نہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ ان میں سے ان کو اسلام کی توفیق دے دے. لہذا میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو فدیہ لے کر آزاد، یعنی ہر آدمی سے 400 درہم فدیہ لیں
اور وہ 400 درہم لے کر ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت بکر نے صدیق اکبر نے یہ رائے پیش کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بڑے بڑے سردار ہیں یہ کفر کے بہت بڑے ستون ہیں یہ، اور ان کو اگر آپ آزاد کریں گے تو کل کو یہ آپ کے لیے ایک مشکلات پیدا کریں گے، اور یہ ان کا زندہ رہنا یہ اچھا نہیں ہوگا، لہذا میری رائے ہے کہ سب کو قتل کیا، 70 کے 70 کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، صدیق اکبر کی بھی اور حضرت فاروق اعظم کی بھی۔ تو حضرت فرمایا کہ ابو بکر، تمہاری رائے ایسی ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رائے تھی کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت۔ اور اے عمر، تمہاری رائے ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی رائے تھی اپنے قوم کے ساتھ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ یعنی دونوں کو آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کا ایک نقطہ نظر ہے، اور وہ ایک لحاظ سے قابل لحاظ ہے۔ تو دونوں نے اپنی رائے پیش کی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام سے بھی مشورہ کیا، تو زیادہ تر صحابہ کرام کا رجحان صدیق اکبر کی رائے کی طرف کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کی وجہ تو یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ ہوگا تو ان کو اسلام کی ترغیب ہوگی، یہ ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں، مسلمان ہو گئے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ دوسری طرف جو ہے مسلمان اس وقت تنگی کا شکار ہیں، تو فدیہ کے نتیجے میں ذرا کچھ مالی حالات میں کچھ بہتر ہوں گے۔ لیکن صدیق اکبر نے مالی حالات کے بہتر ہونے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف یہ ذکر کیا کہ حضرت کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے کسی وقت مسلمان ہو جائیں، اور اس میں لطف و کرم کرنا، معاملہ کرنا بہتر ہے۔ لیکن ان میں کچھ حضرات ایسے بھی تھے کہ جن کا زیادہ تر رائے کا رجحان اس لیے تھا کہ اس سے پیسے حاصل ہوں گے، یعنی اس سے جب وہ فدیہ دیں گے، 70 آدمی، ایک آدمی 4-4 ہزار درہم دے رہا ہے، تو ایک بڑی رقم حاصل ہو جائے گی، اور مسلمانوں کو اپنے کاموں کے اندر سہولت ہوگی۔ یہ ساری باتیں جب ہو گئی، اکثر لوگوں کی رائے وہی ہو رہی تھی جو صدیق اکبر کی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی رائے پر فیصلہ کر اور کہا کہ ان کو فدیہ لے کر آزاد کر۔ چنانچہ فدیہ لے کر آزاد کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ہر ایک کافر کے ساتھ الگ الگ معاملات ہوئے، تفصیل بہت لمبی ہے اس کی، لیکن اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل جو میں نے ابھی آپ کے سامنے، اور اس آیت نے ایک طرح سے تنبیہ کی مسلمانوں کو کہ تم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ تنبیہ یہ کی کہ ہم تو غزوہ بدر کے آغاز سے بار بار تم سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس غزوے کا اصل مقصود ہے کفر کی کمر توڑنا، اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو جب تک ملیا میٹ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ان کی کمر نہیں ٹوٹے گی، اس وقت تک اسلام کے مسلمانوں کی دھاک نہیں بیٹھے۔ لہذا اول تو ان حالات میں ان کا پیچھا کر کے ان کو ختم کرنے کے بجائے ان کو گرفتار کر کے رکھنا ہی مناسب نہیں، اور اگر گرفتار ہو گئے تھے تو گرفتار ہونے کے بعد ان کو
فدیہ لے کر چھوڑنا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ تھا کہ جو جتنے یہ بڑے بڑے جغادری لوگ ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں، یہ ختم ہو، اور آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے اس کا خطرہ ختم ہو جائے۔ لہذا اول تو گرفتار ہی کرنا مناسب نہیں تھا، پیچھا کر کے ان کو وہیں ختم کرتے، اور اگر آ گئے تھے تو پھر اب آنے کے بعد اس میں تردد نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ختم ہی کرنا چاہیے تاکہ ایک مرتبہ قصہ پاک ہو جائے۔ اس صورتحال کی تائید اور وضاحت ایک روایت سے ہوتی ہے جو سیرت ابن ہشام میں محمد ابن اسحاق کے حوالے سے مروی ہے۔ اس روایت کے مطابق جس وقت صحابہ کرام پیچھے بھاگنے والے سرداروں مشرکوں کو گرفتار کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش و تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کی پہرےداری کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور وہ یہ سارا منظر آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ میدان میں کافروں کو شکست ہو گئی ہے اور صحابہ کرام لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کچھ کراہیت کے آثار ظاہر ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ اس کو کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ صورتحال سے خوش نہیں ہے، تو آپ نے ان سے پوچھا واللہ لکأنک یا سعد تکرہ ما یصنع القوم، کہ اے سعد بن معاذ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں جو کچھ ہمارے لوگ کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، شاید تمہیں یہ بات پسند نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ اجل واللہ یا رسول، ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کانت اول بقعۃ اوقعها اللہ باہل الشرک، یہ پہلا معرکہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اہل شرک کے مقابلے میں۔ فکان الاسخان فی القتل باہل الشرک احب الی من استبقاء الرجال، تو مجھے یہ بات زیادہ پسند ہوتی کہ ان کو قتل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جاتا گرفتار کرنے کے بجائے کہ ان کو گرفتار کر کے اور ان کو زندہ چھوڑا جائے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رسول کی اس بات پر نکیر نہیں فرمائی، وہ ایک طرح سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے اس خیال کی تائید فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آگے عتاب ہوا ہے اس عتاب کی پہلی وجہ یہ تھی کہ پیچھا کر کے قتل کرنے کے بجائے گرفتار کرنے کا جو اقدام کیا گیا وہ جنگ بدر کے اصل مقاصد سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ تو اب یہاں باری تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے، لہذا پہلا جملہ ذرا دیکھیں کہ اس میں ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، یہ بات کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں خون اچھی طرح نہ بہا چکا، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ کبھی قیدی رکھنا ہی حرام ہوگا ہمیشہ کے لیے، یہ کہنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ایک مرتبہ تمہاری دھاک اچھی طرح بیٹھ جائے اور تمہارے جو مخالفین ہیں، تمہارے دشمن ہیں، ان کا سر کچلا جائے، یہ معنی ہے زمین میں خون اچھی طرح بہانے کا، کہ جو بڑے بڑے مخالفین ہیں ان کا سر کچل دیا جائے اور ان کے اوپر مسلمان کی دھاک بیٹھ جائے اور ان کو مزید مسلمانوں کی دشمنی کرنے کی جرأت نہ ہو۔ جب تک یہ کام نہ ہو جائے اس وقت تک نبی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس قیدی رہے۔
یہ معنی ہے. یہ بات کسی نبی کے شایان شان کی نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں یا قیدی رہیں، دونوں ترجمہ ہو سکتے ہیں، جب تک کہ وہ زمین میں خون اچھی طرح خون نہ بہا چکا ہو جس سے ان کا روب پورا طرح ٹوٹ جائے. کیا مطلب؟ کہ جب ایک مرتبہ داغ بیٹھ گئی اور روب چھا گیا اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہو گیا، کفر کا سر ٹوٹ چکا، زور ختم ہو گیا، اس کے بعد جب ابھی کبھی جنگ ہو تو اس میں قیدی بھی پکڑ لو، اور قیدی پکڑ کے اس کو چاہو زندہ چھوڑ دو، کبھی چاہو اس کو فدیہ لے کے چھوڑ دو. سورہ محمد میں اس کی تفسیر آئی، حتیٰ اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق. یہاں تو منع کیا نا کہ قیدی رکھتے ہی کیوں، اور وہاں یہ فرمایا یہاں تک کہ جب تم خوب خون بہا چکو. خون بہانا در حقیقت لفظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، مقصود اس کا یہ ہے تمہارا اقتدار مکمل ہو جائے. جب تمہارا اقتدار مکمل ہو جائے، کفر کی کمر ٹوٹ جائے، تو فشد الوثاق، اس وقت بے شک تم لوگوں کو گرفتار کرو، اور گرفتار کرنے کے بعد فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، چاہے بغیر کچھ پیسے لیے چھوڑ دو اور چاہے پیسے لے کر. یہ آگے بعد میں یہ حکم آیا ہے. تو اس لیے یہاں کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی وہ بات مبررہ نہیں آیا تھا کہ جس میں کفر کی مکمل کمر ٹوٹ جاتی. دوسرے الفاظ میں اگر یوں کہو تو شاید غلط نہ ہو کہ اگر ان کی کمر ٹوٹ گئی ہوتی، ان کو زندہ نہ چھوڑا گیا ہوتا، تو احد اور خندق کی جنگیں پیش نہ آتی. احد اور خندق کی جنگیں کیوں پیش آئیں؟ اس لیے پیش آئیں کہ ان کے بڑے بڑے سردار گرفتار ہوئے، اور گرفتار ہو کر فدیہ لے کر چھوٹے، واپس گئے، نئی تیاریاں کی، اور احد کے موقع پر حملہ آور ہوئے، اور پھر پورے قبائل عرب کو لے کر خندق کے طور پر حملہ آور ہوئے. لیکن اگر یہاں پہلے ہی قدم پر ان کے بڑے بڑے سرداروں کا سفایا کر دیا گیا ہوتا تو آئندہ کی یہ جنگیں نہ ہوتی. تو اس لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بات نبی کے شایان شان نہیں تھی کہ اس کے پاس قیدی ہوں یا قیدی رہیں، جب تک کہ وہ زمین میں اپنا اقتدار قائم نہ کرے. اب یہ مقصود اس سے واضح ہوا کہ باری تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جب تک مسلمانوں کا پورا مکمل اقتدار قائم نہ ہو جائے، اس وقت تک یا تو قیدی پکڑے نہ جائیں، یا پکڑے جائیں تو ان کو ختم کیا جائے. لیکن فیصلہ اس کے برخلاف ہو. تو یہ تنبیہ کی گئی. اب یہاں آگے فرمایا کہ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. یہ تم نے جو یہ فیصلہ کیا کہ فدیہ لے کر چھوڑا جائے، تو تم دنیا کا سامان جمع کرنا چاہتے ہو، اور اللہ تو آخرت چاہتا ہے. اب یہ خطاب جو ہے تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، یہ ان حضرات کی سے خطاب ہو رہا ہے جنہوں نے فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ صرف اس بنا پر دیا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو مالی فائدہ ہوگا. یہاں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے. یہاں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو نہیں ہے جو اگرچہ فدیہ لینے کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن ان کے پیش نظر در حقیقت یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ آگے اسلام کی توفیق دے دے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ان کو خطاب نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں ہے. ان حضرات کو خطاب ہے جو فدیے کو اس لیے پسند کر رہے تھے کہ اس سے مسلمانوں کو مالی فائدہ حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے ساز و سامان چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ آخرت کا سامان، آخرت چاہتا ہے. اور یہ کہنا کہ بھئی ہمارا مالی فائدہ ہو جائے گا، اور مسلمان اس وقت جو ہیں وہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، ان کو خوشحالی مل جائے گی،
تو ارے بھائی یہ سب معاملے فیصلے تو اللہ تعالیٰ کے کرنے کے ہیں. واللہ عزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. غالب ہے لہذا تمہیں غلبہ دینے کے بعد بھوکا مارے گا، تمہیں غلبہ عطا کرنے کے بعد تمہاری دنیاوی ضروریات پوری نہیں کرے گا. تو اگر بالفرض یہ فدیہ آپ کو نہ ملتا تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے غلبے کی بنیاد پر آپ کو غالب کرتے. ہاں اگر کچھ دنوں کے لیے کچھ دشواریاں پیش آتی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتی. حکیم، وہ حکیم بھی ہے، لہذا حکمت کے تقاضے سے اگر کسی کو تھوڑی بہت تنگی ترشی پیش بھی آتی، وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ناقابل برداشت. یہاں تک امید ہے کہ صورتحال واضح ہوئی ہوگی. اگلا جملہ بڑا خطرناک. اگلا جملہ قرآن نے کتنے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو راستہ تم نے اختیار کیا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی اور اس کے لیے عذاب پیدا ہوتا، تم پر بڑا عذاب آ جاتا. اب یہ آیت جو ہے مشکلات میں سے ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جو فرمایا کہ پہلے سے ایک حکم اگر اللہ نے لکھا ہوا نہ ہوتا تو تم پر ایک زبردست عذاب آ جاتا. اس کا مخاطب کون ہے اور عذاب کی وجہ کیا ہوتی اور وہ بات کیا تھی جو پہلے سے لکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے عذاب نہیں آیا؟ اس کا تعین جو ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. عام طور سے مفسرین نے جو نقطہ نظر اختیار کیا ہے وہ یہ کہ یہ خطاب در حقیقت ان مسلمانوں کو جن کے بارے میں کہا گیا کہ تریدون عرض الدنیا. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ فدیہ لینے والوں کی رائے جو ہے نا، جو فدیہ لینے والوں کی جو رائے تھی وہ 3 مختلف اسباب کے تحت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اور ان کے ہم نواؤں کی رائے تھی، اس لیے تاکہ آگے ان لوگوں کے مسلمان ہونے کی توقع رکھی جائے اور اسلام کے حسن سلوک کا مظاہرہ بھی ہو. اور آپ کے ہمنوا صحابہ کی بھی یہی رائے تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ رائے قبول فرمائی اس میں یہ پہلو بھی تھا اور ساتھ ساتھ دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ صحابہ کرام کو سے مشورہ لینے کا آپ کو حکم دیا گیا. وشاورہم فی الامر، مسلمانوں سے مشورہ کیا کرو. اور مشورے کا عام طور سے طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جس رائے کی طرف لوگ بکثرت جا رہے ہوں تو آپ عام طور سے اس کو اختیار فرما لیتے تھے. غزوہ احد کے موقع پر بھی ایسے ہوا. آپ کی رائے نہیں تھی کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، لیکن چونکہ بکثرت لوگوں کی رائے ہو گئی تھی تو کثرت رائے کا احترام کرتے ہوئے آپ کا. یہاں پر بھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ رائے اختیار فرمائی وہ اس لیے کہ ایک تو لطف و کرم طبیل آپ کا بھی رحمت العالمین تھے، دوسرا اس کی طرف اکثریت کا رجحان. تو وہاں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کوئی مال و دولت کا مسئلہ تھا، نہ صدیق اکبر کے پیچھے کوئی مال و دولت کا مسئلہ تھا، نہ ان کے مزید مخلص صحابہ کے پیچھے کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ تھا. کچھ حضرات ہوں گے جنہوں نے یہ صرف پیسے کی بات ذہن میں رہی ان کو عتاب ہو گیا کہ بھئی تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، اللہ آخرت. تو انہی سے خطاب ہے آگے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پہلی بات نہ آ گئی ہوتی تو ہم تمہیں سزا میں گرفتار کر لیتے. تو یہ خطاب جو ہے تمہیں عذاب پہنچ جاتا، یہ صرف اس حصے کو ہے، مسلمانوں کے اس حصے کو
جو فدیے کی رائے خالص دنیاوی منافع کے تحت دے رہا تھا۔ عتاب بھی انہی کو ہے اور عذاب کی دھمکی بھی انہی کو دی، اور اس میں کئی پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ بھئی تمہیں ابھی تک حکم نہیں آیا تھا کہ مال غنیمت حلال ہے تمہارے لیے یا نہیں ہے، تم نے ہمارے غنیمت جمع کیا۔ ابھی تم پر بارے میں حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا تھا کہ تم لوگوں کو گرفتار کرو یا نہ کرو، تم نے گرفتار کر لیا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا کہ ان کو گرفتار کرنے والوں کو قتل کرو یا ان کو زندہ رکھو، تم نے یہ سب باتیں تمہاری جو تھیں وہ دنیاوی فائدوں کے لیے تھیں، تو اس پر عذاب آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن ایک ہماری طرف سے ایک بات پہلے آ چکی تھی جس نے اس عذاب کو روک دیا۔ وہ کیا بات تھی جو پہلے آ چکی تھی اور جس کی وجہ سے عذاب رکا؟ اس کی تشریح میں مفسرین کے ہاں اتنے مختلف اقوال ہیں کہ کسی ایک کو متعین کرنا بھی آسان نہیں۔ ایک جو سیدھا سا جواب ہے وہ تو یہ ہے، اور میرے خیال میں اس کے بعد کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا تھا اسی سورہ انفال میں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کے بارے میں بات ہے کہ ان مشرکوں کو بھی عذاب عام نہیں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ تو جب تک آپ تشریف فرما ہیں تو ہم ان کو کسی عذاب عام میں گرفتار نہیں کریں گے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو دوسری قوموں سے آپ کی امت فرق ہے، امت میں فرق ہے۔ یہ امت رحمت العالمین کی امت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی عذاب سے اس کو آپ کے وجود باجود کی وجہ سے اس کو عذاب عام سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ مشرکوں کے بارے میں کہا جائے ان مشرکوں پر بھی عذاب نہیں آئے گا آپ کی موجودگی میں۔ تو جب مشرکوں کی یہ بات ہے ان پر عذاب نہیں آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما ہونے کی وجہ سے، تو مسلمانوں کو تو پتہ نہیں کیا والا کہ اگرچہ مسلمانوں سے کوئی بڑی غلطی اللہ کے نزدیک سرزد ہو گئی، لیکن اس غلطی سرزد ہونے کے پر عذاب عظیم دنیا میں نہیں آ سکا۔ لولا کتاب من اللہ سبقہ، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ پہلے نہ آ گیا ہوتا۔ اب وہ حکم وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف رکھنے کی موجودگی میں کوئی عذاب عام نہیں آئے گا تو تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی۔ تو یہاں یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ باوجود ہے کہ ہم تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم نے بات کام اچھا نہیں کیا اور ہم تم پر عتاب بھی کر رہے ہیں مشفقانہ، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم نے عذاب ٹال دیا، جس کے معنی ہے کہ اب تمہاری مغفرت کر تمہیں معاف کر دی۔ اب جب معاف کر دیا تو آگے پھر فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اب جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کو آرام سے کھاؤ، حلال سمجھ کے کھاؤ، پاکیزہ سمجھ کے کھاؤ۔ یعنی یہ تو غلط ہوا کہ آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ ہمارے مال غنیمت حلال ہے کہ نہیں، لیکن کیونکہ اللہ کی طرف سے حلال کرنا تھا اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لہذا اب جب ہم نے تمہیں معاف کر دیا، عذاب تمہیں سے دور کر دیا، تو اب مال غنیمت جو کچھ بھی ہے کھاؤ، حلال تمہارے لیے حلال ہے، طیب ہے، اور البتہ واتقوا اللہ، کھانے میں اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اس کے جو قوانین اور احکام ہیں ان کے مطابق ہی کھاؤ، اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا۔
ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ دیکھو کتنا مغفرت کرنے والا ہے، کتنے رحمت کرنے والا ہے۔ تمہیں یہ بھی بتا دیا کہ کتنی بڑی غلطی تم نے کی تھی، اور یہ بتا دیا کہ اس پر عذاب آ سکتا تھا، لیکن نہیں آیا۔ جس ذات کی وجہ سے نہیں آیا اس کے شکر گزار بنو، کہ اس کی رفاقت کا حق ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کو تم کو معاف بھی کر دیا، اور آئندہ کے لیے رحم بھی تمہارے اوپر کیا جائے گا کہ تمہارے ساتھ نصرت کا وہ معاملہ جو بدر کے اندر تھا وہ آگے بھی جاری رہے۔